ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت و احترام خطبے میں میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورت کا نام سورت آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور آیت کریمہ کا نمبر 79 ہے۔
جو ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ گھروں میں جائیں گے، قرآن پاک اٹھائیں، چاہے جس عالم کا بھی ترجمہ، کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ مل جائے، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اگر کسی بریلوی عالم کا ترجمہ مل جائے، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ اگر کسی شیعہ عالم کا ترجمہ مل جائے، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جو معنی میں کر کے جاؤں گا وہی معنی آپ کو ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ بات جائز نہیں۔ کوئی عالم معنی کرے گا کسی بشر کو یہ لائق نہیں، کوئی عالم معنی کرے گا کسی بشر کو یہ مناسب نہیں۔ تین معنی کر رہا ہوں، بس یہی تین معنوں میں سے کوئی ایک معنی ہوگا۔ کسی بشر کو یہ جائز نہیں، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو یہ بات مناسب نہیں۔ کیا بات؟ اللہ وہ آیت کے آخری حصے میں جا کے وہ بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما کان لبشر، جس بشر کو ان یؤتیہ اللہ الکتاب، میں کتاب دوں، والحکم اور حکم دوں، والنبوۃ اور میں نبوت عطا کروں۔ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 79 نمبر آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اس دنیا میں آئے، جن کو اللہ نے کتابیں دی اور جن کو حکم دیا اور پھر نبوت عطا کی، اس آیت کریمہ نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کے سارے پیغمبر بشر تھے۔ ما کان لبشر، کیا بات جائز نہیں؟ چلے میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ اللہ آخری حصے میں کہتے ہیں، اس آیت کے آخری حصے میں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، میں جس کو کتاب دوں، پھر حکم دوں، اور پھر میں جس کو نبوت عطا کروں، اور وہ دنیا میں آ کے لوگوں کو کہتا پھرے کونوا عبادا لی، تم میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہر پیغمبر دنیا کے اندر یہی کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اوے لوگوں رب والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر نے آ کے دنیا کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ ما کان لبشر، آیت کریمہ کی سورہ آل عمران کی 79 نمبر آیت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ اگر کوئی دوست آپ کا دوسرے مسلک کا اس بات پہ آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے تو آپ آیت کریمہ کا نمبر اور حوالہ نمبر نوٹ کریں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت کریمہ کا نمبر 79 ہے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے نبوت دینی ہی بشر کو ہے، نہ میں نے جنوں میں سے کسی کو نبوت عطا کرنی ہے،
اور نہ میں نے فرشتوں میں سے کسی کو نبوت عطا کرنی ہے، بلکہ میں نے نبوت عطا کرنی ہے تو کس کو؟ بشر کو کرنی ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کے 79 نمبر آیت نے یہ بتایا۔ پھر اللہ نے متعدد جگہ پہ اپنے پیغمبر سے اعلان کروایا۔ 16واں پارہ اور سورت کا نام سورہ کاف ہے۔ اللہ سورہ کاف کی آخری آیت میں اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں قل، اعلان کرے میرا پیغمبر، انما، پکی بات ہے، آنا، میں بشر مثلکم، میں بشر ہوں مثل تمہاری طرح۔ یہ اللہ نے خود اپنے پیغمبر سے اعلان کروایا۔ جیسے خطباء جلسے تقریریں کرنے جاتے ہیں تو جو جلسے کے منتظمین ہوتے ہیں وہ ایک موضوع دیتے ہیں کہ آپ نے عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہے، عظمت صحابہ بیان کرنی ہے۔ وہ موضوع کے مطابق وہ کہتے ہیں آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میرا پیغمبر، قل، موضوع میں دیتا ہوں، بیان تو کر میرا پیغمبر۔ اللہ کیا بیان کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر، انما، پکی بات ہے، آنا، میں، بشر مثلکم، بشر ہوں مثل تمہاری طرح۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے اعلان کروایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں۔ یہ آج کل بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہیں یا بشر۔ یہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اسی پہ بڑے بڑے کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے گزشتہ جمعے پہ ایک ساتھی نے کہا کہ آپ اس پہ ایک جمعہ پڑھائیں، تو میں نے کہا چلے ٹھیک۔ تو آج کا جمعہ انتہائی اہم ہے، اور اہم اس لیے کہ آپ آج یہ فرق سمجھ کے جائیں کہ بشر اور نور میں فرق کیا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آج یہ آپ بات سمجھ کے جائیں۔ اللہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میرا پیغمبر، پکی بات ہے، میں بشر ہوں مثل تمہاری طرح۔ یہ جو تمہاری طرح ہے، اس میں سارے مفسرین اور سارے عالم یہی معنی کرتے ہیں، اور میرے استاد کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معنی پسند نہیں ہے۔ وہ معنی کرتے ہیں مثل، میں بشر ہوں مثل تمہاری طرح نہیں، یہ جو تمہاری طرح ہے نا، جیسے تم، وہ معنی انہوں نے کیا جیسے تم بشر ہو اسی طرح میں بھی بشر ہوں۔ پھر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، دیکھو جی معنی کر رہے ہیں کہ مثل تمہاری طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا مانتے ہیں۔ کون ہے دنیا کا بدترین کافر جو آمنہ کے لال اور اتنے عظیم الشان پیغمبر کو اپنا جیسا مانے؟ کون ہے دنیا کا بدترین کافر؟ لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ یہ نبی کو اپنا جیسا مانتے۔ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہر بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ نبی کو اپنا جیسا۔ نہ بھائی، تمہارے سمجھنے میں فرق ہے۔ نبی کو اپنا جیسا جو مانے وہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ بندہ۔ کوئی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں نبی جیسا ہوں یا نبی میرے جیسا، نعوذ باللہ، نسبت ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھئی لوگوں، ایک قطرے میں اور دریا میں ایک ذرے میں کیا نسبت؟ کوئی نسبت نہیں ہے۔ آمنہ کے لال میں اور مجھ میں یا آپ میں کوئی نسبت نہیں۔ جو بندہ اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا، جتنی بھی محنت کر لے، میں اپنے استاد جیسا نہیں بن سکتا، جو بندہ اپنے استاد جیسا نہیں بن سکتا تو وہ اتنے عظیم الشان پیغمبر جیسا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ غلط لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، یہ پٹی پڑھائی گئی کہ یہ نعوذ باللہ نبی کو اپنا جیسا مانتے ہیں۔
نسبت ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں آپ کی طرف یہ مقولہ بولا جاتا ہے یا نہیں، ہماری طرف بولا جاتا ہے، جٹ کہتے ہیں کتھے گٹا تے کتھے بھر بیٹا. کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ نسبت جو لوگوں کو بتائی گئی کہ یہ اپنا جیسا مانتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. اے میرا پیغمبر قل بول، میرا بول محمد رسول، اعلان کر میرا پیغمبر، انما اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہو میرا پیغمبر اعلان کر، انما پکی بات ہے، آنا میں بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو. اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، یہ کوئی مقام میں نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت اور مرتبے میں نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا مقام تو بڑا بلند ہے. کہنے کا مقصد کچھ اور ہے، وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں کہ میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو. اللہ کے محبوب پیغمبر نے قرآن کے اندر اللہ 3 مرتبہ اپنے محبوب پیغمبر سے اعلان کرواتے ہیں، اے میرا پیغمبر اعلان کر کے پکی بات ہے میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو. اللہ جانتا تھا کہ ایک قوم دنیا کے اندر 1400 سال بعد ایک قوم دنیا کے اندر ایسی بھی آئے گی جو جھگڑنے لگ جائے گی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بشر ہیں یا نور ہیں. اس لیے اللہ عالم الغیب تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، اسی لیے اللہ نے 1400 سال پہلے اس مسئلے کو حل فرما دیا. اللہ نے فرمایا اے لوگوں، میں نے جنوں میں سے کسی کو نبوت عطا کرنی نہیں، اور فرشتوں میں سے بھی میں نے کسی کو پیغمبر بنانا نہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں جس بشر کو میں حکم دوں والکتاب اور کتاب دوں والنبوۃ، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ ما کان لبشر، نہ میں نے جنوں میں سے کسی کو نبی بنانا ہے، نہ میں نے فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنانا ہے، بلکہ میں نے نبوت عطا کرنی ہی صرف اور صرف بشر کو ہے. کس کو عطا کرنی؟ بشر. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب. لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ یہ اپنا جیسا مانتے ہیں، یہ فضیلت اور مرتبے میں نہیں ہے. بشر مثلکم، یہ کوئی مقام میں، اگر میں گلی میں کھڑے ہو کے انگلی اٹھاؤں تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر آمنہ کا لال اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا کرتا ہے. وہ عظیم پیغمبر اگر میرے جسم سے بدبو اور پسینہ آئے
کیا نسبت ہے مجھ میں اور نبی پاک میں؟ میرے جسم سے پسینہ آئے تو لوگیں بدبو آئے لوگ گھن کریں، اور اگر آمنہ کے لال کو پسینہ آئے تو لوگ شیشیاں کھول کے آگے کھڑے ہو جائیں، اور اگر میں محفل میں تھوک دوں تو لوگ کہیں بدتمیز ہے، بڑوں کا ادب محفل کے آداب نہیں آتے، اور اگر آمنہ کا لال اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے تو علی کی آنکھ پھر ساری عمر کبھی نہ دکھے، اور اگر آمنہ کا لال اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو اللہ کڑوے کنویں ہی سارا میٹھا کر کے رکھ دیتے۔ اللہ اکبر، کوئی نسبت نہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے، یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کر دی، حدیث بھی سن لی، ظہر یا عصر کی نماز ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے 2 رکعتیں پڑھا دی، بھول گئے، جب 2 رکعتیں پڑھائیں باہر سین میں جا کے درخت تھا اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو، ایک صحابی ذوالیدین اس کا نام تھا، کسی میں جرت، میرے نبی کا روب دیکھو، کسی میں جرت نہیں کہ وہ میرے نبی کو جا کے کہے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں۔ ایک صحابی ذوالیدین، اس نے دل میں سوچا کہ وہی بھی اترتی رہتی ہے، شاید وہی آئی ہو اور رکعتیں 2 ہو گئی ہوں۔ وہ آمنہ کے لال کے پاس گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کو جا کے کہتے اکسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، یہ نماز کم ہو گئی ہے۔ کون کہہ رہے؟ بولو، صحابی۔ کون کہہ رہے؟ صحابی یا وہابی؟ صحابی۔ کیسا لوگوں کو دھوکہ دیا، وہابی ہیں، گستاخ ہیں۔ وہابی کا معنی تو لوگوں کو بتاؤ، وہاب کس کی صفت ہے؟ اللہ۔ وہاب، بہت دینے والا، اللہ، اور یا لگا دی وہابی، رب والا، اللہ والا۔ اگر بندہ خود دعویٰ کرتا کہ میں اللہ والا ہوں، شاید کہ اس دعوے پہ بندہ پورا نہ اترتا، دشمن تھا، گالی بھی بک سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیسا جملہ اس کی زبان سے نکلوایا۔ اگر تمہیں کوئی کہ وہابی جا رہے تو خوش ہوا کرو کہ آپ کو وہ کہنے والا کہنا چاہتا ہے کہ رب والا جا رہے، اللہ والا جا رہے۔ اب تو لوگ صرف کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں وہابی کا نام، یہ وہابی جی، توبہ توبہ۔ پہلے زمانے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا زمانہ تھا، وہابی کے نام کو لوگ گالی سمجھتے تھے جی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، 2 عورتیں لڑ رہی تھیں، لڑتے لڑتے ایک عورت نے کہا میں تن خنزیر پکا کے کھواؤں، وہ دوسری عورت نے کہا دنیا کی بدترین گالی تو اس نے نہیں، میں کیا کہوں؟ دوسری عورت نے کہا سب تو بڑی گال ہے، میں تن وہابی پکا کے کھواؤں۔ کیسا لوگوں گالی سمجھنے لگے لوگ۔ کہتے ہیں کہ ایک پنڈ میں ایک سکھ تھا، تو وہ سکھ مولوی صاحب کو دیتا تھا، سودا دیتا تھا ہر مہینے، کریانے کی اس کی دکان تھی۔ تو اسے پتہ چلا، ایک دن اس نے سوچا، اس نے کہا یہ مسلمانوں کا مولوی اور میں سودا دوں کریانے کی دوں، مجھے کیا لگے مسلمانوں سے۔ اس نے کہا آئندہ کے بعد مولوی صاحب کا سودا مانگ، یہ اس نے سوچا۔ مولوی صاحب نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اس سکھ سے سودا لے کے آؤ۔ بیٹا گیا سکھ کی دکان پہ چڑھا، اس نے کہا بابا جی کہہ رہے سودا دو، سکے دفع ہو جاؤ، مولوی تسی ویلے کھانے لو، کوئی سودا شودا نہیں، جاؤ۔ بیٹا روتا روتا گھر گیا، مولوی صاحب نے کہا کیوں آ گئے ہو؟ کہا بابا جی سکھ تے بھوتیا بیٹھا، وہ کہتے کوئی سودا شودا نہیں ملے گا تمہیں، جاؤ گھر، تسی ویلے کھانے لے ہو۔ مولوی صاحب نے کہا جمعہ آنے دو، اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ جمعہ آیا، مولوی صاحب نے کہا اوے لوگوں، سکھ جو ہے وہ دکان والا وہ وہابی ہو گئے، کوئی بندہ اس سے سودا نہ خریدے۔ لوگوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، وہابی ہو گئے۔ ہفتہ، اتوار، سوموار، کوئی بندہ اب اس کی دکان پہ نہ جائے کہ یہ وہابی ہو گئے۔
ہفتہ اتوار سوموار اس نے دیکھا کہ لوگ کہیں اور سے سودا لے کے جا رہے ہیں، مجھ سے نہیں لیتے. لوگوں سے پوچھا کیوں نہیں سودا لیتے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے کہا تو وہابی ہو گیا. سکھ کو وہابی سے کیا لگے؟ وہ سکھ آیا مولوی سے پوچھا کہ اللہ دا نام ہے مولوی صاحب منگل کا دن تھا کہ اے جڑی میرے اتنے بلیم لائے نے وہابی والا اے لا لو. مولوی صاحب نے کہا جمعہ آنے دو، انتظار کرو جمعے کا. جمعہ آیا، مولوی صاحب نے جمعے پہ اعلان کیا سکھ آیا تھا میرے پاس، وہابیت سے پکی توبہ کر لی ہے، جاؤ اب اس سے ہی سودا لیا کر. کیسی لوگوں کو پٹی پڑھا دی. میرے نبی کا میلاد جو ہے، کیوں بھئی لوگوں، جبریل امین کی پیدائش کا کوئی دن کسی عالم کو پتہ ہے؟ یا آپ نے آج تک سنا ہے کہ جبریل کب پیدا ہوئے؟ نور بھی کبھی پیدا ہوئے؟ لوگوں کو دھوکہ دے دیا گیا کہ بشر نہیں ہے، کیا ہے؟ نور ہے. میرے نبی کی ذات بشر ہے اور صفت کیا ہے؟ نور. صفت کیا ہے؟ نور ہے. سن آج ایک وہابی کا عقیدہ، میرے نبی کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے. کیوں بھئی؟ میرے نبی کی داڑھی نور تھی اور داڑھی کیا تھی؟ کالی. تو نور کالا ہوتا ہے؟ قرآن نور ہے یا نہیں؟ بولو. قرآن نور ہے. رات کے اندھیرے میں قرآن کو کھولو تو روشنی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ قرآن نور ہے، نور ہدایت. میرے نبی کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے. ایک ایک ادا میرے نبی کی نور ہے. میرے نبی کی داڑھی مبارک نور ہے، زلف مبارک نور ہے. زلف میرے نبی کی کالی تھی. نور کا مطلب نور ہدایت. اور تم نے لوگوں کو پڑھایا کہ یہ کمکمے والا نور ہے، یہ بلب والا، یہ لائٹ والا نور. نور کا معنی اور نور کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ نور کی حقیقت کیا ہے. یہ بلب کی روشنی اندر ہے، باہر ہوگی؟ بولو. بولتے کیوں نہیں؟ باہر نہیں ہے. سورج کی روشنی باہر ہوتی ہے. آپ دروازے بند کر دیں، پردے آگے لگا دیں، اندر روشنی آئے گی؟ سورج کی روشنی باہر ہے، اندر نہیں ہے. اور لائٹ کی روشنی اندر ہے تو باہر نہیں ہے. چاند کی روشنی رات کو ہے تو دن کو نہیں ہے. میرے نبی کا نور کا مطلب یہ کمکمے والا نور نہیں ہے بلکہ نور ہدایت ہے. میرے نبی کا نور اتنا کامل، اکمل، مکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینہ میں تھا، جس نے بلخ، بخارا، چین اور ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹریوں کو روشن کر کے رکھ دیا. اتنا کامل اور اکمل اور مکمل نور تھا. ابو لہب نے میلاد منایا، میرے نبی کا مشن نہیں مانا. کس نے کہا ہے میلاد کا؟ کون منکر؟ میلاد کا میں نے پیدائش، نور کی تو پیدائش ہوتی نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اسی پہ پڑھاؤں گا. جو میں حدیث بیان کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے. ذوالدین گئے میرے نبی کو جا کے کہتے ہیں اکسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ تسا بھول گئے ہو یا نماز گھٹ گئی؟ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. میرے نبی نے فرمایا لا، نہیں، دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا. جی ابھی بھی یقین ہے، اعتماد ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. ذوالدین بھی اپنے پاؤں پہ پکے رہے. انہوں نے پھر دوسری مرتبہ کہا اکسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ دونوں کاموں میں سے ایک کام ہو گئے ہے، یا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے. میرے نبی نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا کہ ابو بکر، ذوالدین ٹھیک کہہ رہے. حضرت ابو بکر نے کہا کالو نام یا رسول اللہ، کہتا تو ٹھیک ہے کہ آپ نے رکعتیں کتنی پڑھائی ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. میرے نبی مصلی پہ آئے، نماز پوری کی. نماز پوری کرنے کے بعد میرے نبی منبر پہ تشریف لائے اور میرے نبی نے خطبہ دیا اور میرے نبی نے کہا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو. اور لوگوں تم بھی بھول جایا کرتے ہو اور میں آمنہ کا نام یاد کیا ہو گیا ہوں؟ بھول گیا. یہ جو مقام میں، ابدیت میں، فضیلت میں، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم بشر ایسے نہیں.
بلکہ یہ ابدیت میں جیسے ہم بھول جاتے ہیں، آمنہ کے لال بھی بھول گئے، مقام میں تو بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ ان کا اور ہمارا مقام نسبت ہی کوئی نہیں، خدا کی قسم۔ وہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، رب اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیا کرتا ہے، اور وہ اپنے گھر سے نکل کے منبر اور محراب کی طرف جس راستے سے چل کے آتا ہے، رب اس سارے راستے کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیا کرتا ہے، اور بہت عرصہ پہلے کہہ دیتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں موسم سرما